ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت فرمانے لگے، دن کے اعمال درست کرو، اللہ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دن بھر جو گناہ کرتا رہے، جس کی آنکھ بدنظری کی ایکس رے مشین بن جائے، کان موسیقی کی پیپ سے بھر جائے، زبان جھوٹ بولتے ہوئے نہ تھکے، دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بن جائے، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑی ہوئی ہو، اسے رات کے اعمال کی توفیق کیسے ملے گی؟ دن کے اعمال کو درست کرنے سے اللہ اپنی لاڈلی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جب رات کی تنہائی ہو، ساری دنیا سے ناتا توڑ کر جب دل کی تار اللہ سے جوڑیں گے، جبین نیاز جھکائیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کریں گے، اور جب دل سے آہ نکلے گی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ بات کلک کر جائے گی، وہ ہارٹ ٹچنگ بات ہوگی، وہ دل پر بالکل ثبت ہو جائے گی، وہ نقوش نفوس میں نفوس کر جائیں گے۔ ایسی عبادت کے لیے ہمیں دن میں اپنے ان اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جب ایک شخص نے آ کر پوچھا، آقا نصیحت فرما دیجئے مگر مختصر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کے اندھیروں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہو آپ عبادت کرو، تہجد کی لاڈلی عبادت کرو، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوها بسلام آمنین کے مصداق بن جائیں۔ جن لوگوں کا رات کی تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کرنے کی عادت اور مشغلہ بنا ہوا ہے، ان کے چہروں کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ کسی پر نگاہ ڈالتے ہیں، وہ پار ہو جاتی ہے۔ ان کی زبان سے بات نکلتی ہیں، وہ دل کے اندر لکیر بنا جاتی ہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے، اہل زبان سے آگے۔ www.darsequran.com